إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تو تمام تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بعدہ لاکھوں کروڑ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے عقائد کے سلسلے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ انجینئر علی مرزا، ان کے عقائد کیسے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جو چھوٹ گئی تھیں، اور آخر میں ذکر یہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو کی جائے گی۔
کیونکہ آج کی ہماری جو جنریشن ہے، یہ جو نئی نسل ہے، ایسے لوگوں کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جن کے عقائد صحیح نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کو گالیاں دینے والے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی طرف ہماری یہ جو نئی نسل ہے بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اب ضروری یہ ہو گیا ہے کہ اگر ان کے عقائد ہم آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے، دنیا نہیں جانے گی کہ ان کے عقائد کیا ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ لوگ اس گمراہی کی طرف بڑھتے چلے جائیں، اور پھر ایسا ہو کہ اس گمراہی کے نتیجے میں ان کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو اسی مناسبت سے اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں اور انجینئر علی مرزا کے کچھ عقائد پر اور روشنی ڈالتے ہیں کہ ان کے عقائد کیسے ہیں۔ اچھا، یہ جو صاحب ہیں یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی نفرت کرنے والے ہیں، بڑی جلن رکھتے ہیں، حسد ہے ان کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نہ جانے کیسی کیسی باتیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں انہوں نے گڑھ لی، جھوٹی روایتیں، ایسی روایتیں جن کی سند صحیح نہیں، ایسی روایتیں جو ضعیف ہیں، وہ بیان کر کے لوگوں کو یہ بتلا رہے ہیں دیکھو یہ جو حدیثیں ہیں، یہ جو روایتیں، میں صحیح حدیث صحیح روایت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جھوٹی روایتوں کو صحیح روایت بنا کر پیش کیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے، اور لوگ ان کو اچھی طریقے سے مان بھی رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کیا معلوم کون سی روایت صحیح کون سی روایت ضعیف ہے۔ لوگوں نے بتلا دیا کہ یہ روایت صحیح، تو لوگوں نے اس پر یقین کر لیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا عقیدہ کیا ہے، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ اگر آج کے روافض بہت بڑے مجرم ہیں تو امیر معاویہ یہ صحابہ کرام کے سلسلے میں سب سے بڑے مجرم ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ امیر معاویہ یہ صحابی رسول اور ان کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ کہ صحابہ کرام کے بارے میں، صحابہ کرام کے سلسلے میں امیر معاویہ سب سے بڑے مجرم، سب سے بڑا مجرم بتلا دیا گیا۔ کون سی روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے، کون سی حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مسئلے میں سب سے بڑے مجرم ہیں؟ کوئی بھی صحیح روایت اس مسئلے میں، اس سلسلے میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں، اختلاف اپنی جگہ، کچھ اختلافات ہوئے صحابہ کرام کے درمیان، اختلافات اپنی جگہ ہیں، لیکن ان اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غلط نتیجہ کیا، یا اسی طریقے سے یہ کہہ دیا جائے کہ انہوں نے ظلم کیا صحابہ کرام پر، یا یہ کہہ دیا جائے کہ صحابہ کرام سے نفرت کرنے والے، بغض کرنے والے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایسی اتنی کوئی بھی بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات آئے گی۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ یہ ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں سودی لین دین ہوا کرتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں، ایک صحابی رسول، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہو کہ سودی لین دین کرنے والوں کو اللہ رب العالمین روک رہا ہو اور یہ بیان فرما رہا ہو کہ اگر آپ اس سے نہیں رکتے ہیں تو گویا آپ اللہ رب العالمین سے جنگ کرتے ہیں؟ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے۔ کیا کوئی صحابی ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخالفت کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے؟ ارے صحابی تو وہ تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے کوئی جملہ ادا فرمایا، کوئی حکم دیا، صحابی ایسے تھے، ان کے اندر دین کا، ایمان کا جذبہ ہوتا کہ صحابی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان پر اپنی گردن خم کر دیا کرتے تھے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سودی لین دین ہوتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بہتان ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، الزام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اسی طریقے سے ایک بہتان، ایک الزام یہ بھی لگاتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی۔ یہ بھی الزام ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کسی بھی صحیح روایت سے یہ چیز ثابت نہیں ہوتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی جاتی ہو۔ ہاں، اس کے برعکس ثابت ہوتا ہے کہ نبی کائنات نے، جب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی گلیوں میں نادی کو بھیجا، آواز لگانے والے کو بھیجا کہ جاؤ مدینہ کی گلیوں میں یہ اعلان کر دو، مدینہ کی گلیوں میں یہ بتلا دو کہ آج سے اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ آج سے اللہ اور اس
اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ بیٹھ کر ایک گھر میں شراب پی رہے تھے، ہاتھوں میں جام تھے، منہ میں شراب تھی، اور اسی طریقے سے کئی سال کے مٹکے شراب پینے سے بھرے ہوئے گھروں کے اندر لٹکے ہوئے رہتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا، یہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام کر دیا ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں جن کے ہاتھ میں جام تھے انہوں نے جام کو چھوڑ دیا، جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے کلی کر دی، جن کے یہاں سال کے مٹکے لٹکے ہوئے تھے انہوں نے اپنے مٹکوں کو توڑ دیا۔ اور تو اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا کہ اللہ اور اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے، تو صحابی رسول نے اپنے گھروں میں شراب کو رکھنا پسند نہیں فرمایا، مٹکوں کو توڑ دیا، اپنے منہ میں شراب کو نہیں رکھا، کلی کر دی، جام ہاتھ میں شراب کا جام ہے اس کو پھینک دیا۔ یہ تو کیا ہی کیا تھا، جو لوگ شراب پی چکے تھے انہوں نے جب یہ سنا کہ نبی کائنات نے، میرے نبی نے اب اس کو حرام قرار دے دیا، پی چکے ہیں، حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر دی، الٹی کر دی۔ یہ تھے صحابی اتنے رسول کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اس طریقے سے عمل کرنے والے تھے۔ اور یہ صاحب ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں ایسے الفاظ کہنا، ایسی باتیں کہنا بالکل زیب نہیں دیتا، یہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی ہے، گستاخی ہے صحابہ کرام کی شان میں، اور ہم ایسے لوگوں کے فین بنے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے تو۔ اسی طریقے سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ اتنا ہی نہیں کہتے، یہیں پر بس نہیں کرتے، بلکہ بتلاتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ ہو، چاہے وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے چاہے وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کرنے والے ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ صحابی رسول کے بارے میں بتلا رہے کہ یہ ہمارے دل کو زخمی کرتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ بتلا رہے ہیں جن کے بارے میں نبی کائنات نے جنت کی بشارت دے دی۔ ان صحابہ کرام کے بارے میں بتلا رہے جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے نہ جانے کتنی سے کتنی بڑی قربانیاں ہمارے لیے پیش کی۔ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دل صحابہ کرام کی باتوں سے یا اختلاف سے زخمی ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ارے جن کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں آپ، جن کے پیروں کی دھول کے برابر نہیں آپ، صحابی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا ایک لمحے کے لیے کھڑا ہونا ہماری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے۔ ہم پوری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے رہیں، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام کو صحابہ بھی پہنچے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمحہ کھڑکنے ہو گئے۔ یہ صحابی کا مقام، یہ فضیلت، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کو صحابی زخمی کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں، اپنی بات میں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں تک کہہ ڈالتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کو جو موت ہوئی ہے نا، جاہلیت کی موت ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچیے صحابہ کرام کے بارے میں یہ الفاظ کہ جاہلیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، جاہلیت کی موت ان کو ہوئی۔ ارے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا، ساری چیزیں قربان کر کے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا مال جائیداد، گھر بار، والدین، سب کچھ چھوڑ دیا اسلام کے لیے، اور یہ صاحب ہیں، یہ صاحب کہتے رہے ہیں کہ جاہلیت کی زندگی بسر کرنے والے تھے۔ کون سی روایت سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے؟ کون سی حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے؟ حدیث تو اس کے برخلاف ہیں، روایات تو اس کے برخلاف ہیں کہ یہ جو تینوں صحابی کا انہوں نے جو ذکر کیا، اسلام لائے اور ان کی موت بھی اسلام پر ہوئی، یہ صحابی ہیں، اور یہ باقاعدہ اپنے دروس میں، اپنی تقریروں میں اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں، اس چیز کا اقرار بھی کرتے ہیں صحابی۔ اب جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ صحابی ہیں تو یہی فضیلت ان کے لیے بہت ہے، صحابی کا ہونا یہی فضیلت ان کے لیے بہت ہے۔ دوسری فضیلت بیان کی جائے نہ کی جائے، کوئی اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جاہلیت کی موت ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صحابہ کرام پر یا اہل بیت پر لعن طعن سب سے پہلے کی، یا ایجاد سب سے پہلے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اور اسی طریقے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سامنے بٹھایا کرتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ اہل بیت کو گالیاں دو۔ جھوٹی من گڑت روایت، ثابت ہی نہیں ہے، لیکن اپنی تقریروں میں کیا کر رہے ہیں، یہ صحیح حدیث کو بیان کر کے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس سے محتاط رہیے۔ ضروری نہیں کہ جو کیمرہ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہے یا آپ کو بتلا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح، وہ حدیث صحیح ہی ہو۔ علماء کرام سے آپ رابطہ کیجئے، علماء کرام سے آپ سیکھیے، پوچھئے کہ یہ حدیث یہ بیان کی جا رہی ہے حدیث صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیونکہ کوئی انجینئر ہو کر حدیث کی صحت کا حکم نہیں لگا سکتا۔ کوئی انجینئر ہو کر حدیث کی صحت کا حکم نہیں لگا سکتا۔ یہ حدیث محدثین کا کام ہے، محدثین ہی حدیث کی صحت پر حکم لگا سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے اور اس کے بارے میں بتلا سکتے ہیں۔ اور یہ صاحب نہ جانے کیسی کیسی روایتوں کو اٹھا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو گالیاں دینے والے تھے، گالیاں دلوایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وحی لکھا کرتے تھے، قرآن مجید کی یہ وحی لکھا کرتے تھے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وحی لکھا کرتے تھے نا، یہ وحی کا لکھنا کوئی فضیلت والا عمل نہیں ہے، ایسا عمل نہیں جو فضیلت والا عمل ہو وحی کا لکھنا۔ اور اسی طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید 99.99% نازل ہو چکا تھا، اس کے بعد امیر معاویہ نے قرآن مجید کو لکھا۔ اپنی بات میں یہ جھوٹ ہے، قرآن مجید کا بہت سارا حصہ باقی رہ گیا تھا، تب جا کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا قرآن مجید۔ اور وحی کا لکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے، یہ بات یاد رکھیے آپ لوگ، کیونکہ یہ بات ہم نے نہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا نا، اللہ رب العالمین قرآن کے لکھنے کا کام ان لوگوں کے ہاتھوں سے لیتا ہے، کرام بررہ، جو معزز ہوتے ہیں، مکرم ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین قرآن کے لکھنے کا کام لیتا ہے۔ اور نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں سے ہی قرآن کو لکھوایا کرتے تھے جو بہت زیادہ متقی ہوتے تھے، بہت زیادہ نیک عمل کرنے والے ہوتے تھے، ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لکھوایا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز ثابت ہوئی نا کہ قرآن مجید کا لکھنا یہ فضیلت والا عمل ہے، بہتر عمل ہے، اس چیز ثابت ہوئی۔ اور اسی طریقے سے یہ بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اگر کسی دل کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہو اور اسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے، تو یہ دونوں چیزیں ایک دل کے اندر نہیں بیٹھ سکتی، ایک دل کے اندر نہیں سما سکتی۔ اگر کسی کے دل کے اندر امیر معاویہ کی محبت ہے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہو سکتی، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے اس کے دل میں امیر معاویہ کی محبت نہیں سما سکتی، سراسر غلط ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر آگ اور پانی دونوں اکٹھے ہیں۔ ہم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرنے والے ہیں، کیونکہ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں صحابی رسول ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، اختلافات جو ہوئے وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی صحابی کو ہم گالیاں دینے والے بن جائیں، ان سے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ صحابی رسول ہیں، انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضی اللہ عنہ رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ قرآن مجید کے اندر نازل فرما دیا۔ اب ہم کون ہوتے ہیں ان سے اختلاف کرنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان سے بغض کرنے والے؟ ہاں اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ہمارے درمیان اختلاف نہیں ہوتے کیا؟ ہمارے درمیان اختلاف ہوتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان اختلاف ہو گئے۔ اختلافات کی بنیاد پر ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے، اختلافات کی بنیاد پر ہم کسی سے نفرت نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب سے سوال کیا جاتا ہے ان کی مجلس میں، پوچھا جاتا ہے یہ بتلائیے کہ اگر ماں باپ کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ مرزا صاحب اپنی تقریر میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ ماں باپ میں سے اگر کسی کا اختلاف ہو جائے، دونوں کا اختلاف ہو جائے تو پھر جو حق پر ہے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ اگر ماں غلط ہے تو باپ کا ساتھ دیا جائے، ماں کو چھوڑ دیا جائے، ماں سے نفرت کرنے لگ جائیں۔
ایسا نہیں کہ اگر باپ غلط نیت ہے تو باپ کو چھوڑ دیا جائے، ماں کا ساتھ نہ دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اختلافات اپنی جگہ ہیں، ہمیں ان کی محبت دیکھنا ہے، ان کے احسانات کو یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے ہم پر کس طریقے سے احسان کیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں سے کوئی ایک غلط ہو تو ایک کو چھوڑ دیا جائے اور ایک کا ساتھ دیا جائے۔ کاش مرزا صاحب یہ جو فارمولہ آپ نے والدین کے لیے استعمال کیا، یہی صحابہ کرام کے لیے استعمال کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس فارمولے کے سب سے زیادہ حقدار ہے صحابہ کرام۔ اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں اختلافات، لیکن اگر کسی سے اختلافات ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہم کسی صحابی کو چھوڑ دیں، اس سے نفرت کرنے لگیں، اس سے بغض کرنے لگیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں ہدایت یافتہ بنا، انہیں ہدایت دینے والا بنا۔ ایک روایت کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین معاویہ کو کتاب کا اور حساب کا علم دے، وقیل عذاب، اور اسی طریقے سے معاویہ کو عذاب سے بچا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ بھی اس روایت کی فضیلت میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو بحری لشکر پر حملہ آور ہوگا قد اوجبوا، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں۔ جو بھی اسلام کی طرف سے لڑنے والا ہوگا وہ سب کے سب جنت میں جانے والے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور سب سے پہلا لشکر کون تھا جو بحری لشکر پر حملہ آور ہوا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں شامل تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت میں شامل ہوئے یا نہیں ہوئے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3660 بیان فرماتے ہیں زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو کوئی بھی انسان مجھ سے ایک حدیث روایت کرے، کتنی حدیث؟ ایک حدیث مجھ سے سنے، اس کو یاد کرے، لوگوں تک پہنچائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اس کے چہرے پر اللہ رب العالمین نور فرمائے، روشنی فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی احادیث مروی کی، کتنی احادیث روایت کی؟ تقریباً 150 روایت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، 150 احادیث روایت کی ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایک حدیث بھی روایت کرتے نا، ایک حدیث، تب اس حدیث کی جو فضیلت ہے، اس حدیث میں جو فضیلت بیان کی ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں تو 150 حدیث بیان کریں تو ظاہر سی بات ہے بدرجہ اولا سے حدیث کی فضیلت میں شامل ہوں گے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لوگوں ہمارے ذہن کے اندر ایک کانسیپٹ بن گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظلم کیا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت برے انسان ہیں، یعنی لوگوں نے ایسے لیکچر ہمیں اتنے دیے ہیں، ایسے لیکچر ہمیں سننے کو ملتے ہیں نا کہ ہمارے جو ذہن میں ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہی بھر گیا کہ یہ حضرت علی سے اختلاف کرنے والے تھے، یہ حضرت علی سے نفرت کرنے والے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ذہن کے اندر یہ چیز بھری ہوئی، جبکہ صحابی ایسا نہیں کرتے تھے۔ صحابیوں کے دلوں کے اندر نفرت نہیں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے، بالکل ایک جسم کی طرح رہتے تھے۔ یہی تو صحابی کی فضیلت بیان کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہ صحابی آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بیان کیا گیا کہ صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت کرنے والے تھے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اور احادیث اور روایات اس کے بالکل برخلاف ہیں، بالکل برخلاف ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ زرار بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند خیال کے مالک تھے، مضبوط اعصاب والے تھے، دو ٹوک بات کہنے والے تھے، اللہ کی قسم وہ حق بات کہنے والے تھے، حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والے تھے، وہ علم کا سرچشمہ تھے، بیان کرتے اللہ کی قسم وہ دن کے اجالوں سے اچاٹ اور رات کے اندھیروں سے محبت کرنے والے تھے، رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے تھے،
وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت سادہ زندگی گزارنے والے تھے، سادہ لباس پہننے والے تھے، سادہ خوراک پہننے والے تھے، حمات میں سادہ خوراک کھانے والے تھے۔ ہمارے درمیان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رہتے تھے جیسے کوئی عام انسان ہو، وہ ہمیں اپنے قریب بٹھا لیا کرتے تھے، اتنی محبت تھی آپس میں ایک دوسرے کے درمیان، اتنی محبت سے پیش آتے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ زرار بن حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل دین کی عزت کرنے والے تھے، مساکین سے محبت کرنے والے تھے۔ اور آخر میں بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعہ رات میں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ اپنی داڑھی پکڑ کر رو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے چیخ رہے، چلا رہے ہیں، یا ربنا یا ربنا، اے پروردگار اے پروردگار، رو رہے ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، اور اپنی داڑھی پکڑ کر دنیا کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اے دنیا تو مجھے دھوکے میں رکھنا چاہتی ہے، اے دنیا تو مجھے دھوکے میں رکھنا چاہتی ہے، تو مجھے اپنے جال میں اپنے پھندے میں پھنسانا چاہتی ہے، مگر تو یاد رکھ میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تو مجھ سے دور رہا، تو مجھے اپنے فریب میں پھنسانے کی کوشش مت کر، تیری جو محفلیں بہت حقیر ہیں، تو تیرا جو رتبہ ہے مرتبہ ہے بہت معمولی ہے، تو مجھ سے دور رہے۔ اور کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو سفر ہے نا کتنا لمبا ہے، اور سفر خرچ بہت کم ہے، اور زیادہ اتنے راہ ہے ہی نہیں، اور اسی طریقے سے راستہ بہت پرخطر ہے۔ اتنا سننا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگتے ہیں، داڑھی بھیگ جاتی ہے، روتے روتے اپنے آنسو پوچھتے ہیں، اور بیان کرتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ زرار تم نے جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیے ہیں بالکل حقیقت میں وہ ایسے ہی تھے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ابو الحسن پر رحم فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ابو الحسن پر رحم فرما، ان کے اوصاف سن کر رو رہے ہیں۔ تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بغض نہیں تھا، کینہ نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیان کیا جا رہا ہے، ہمارے سماج کے اندر یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، بغض، کینہ، نفرت، یہ کچھ نہیں تھا۔ اختلافات ہوتے ہیں، سب کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام نے صحابیوں کے درمیان ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے، بغض پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہی دی تھی ان کو کہ تمہیں اپنے دل کے اندر بغض نہیں پیدا کرنا ہے، حسد نہیں پیدا کرنا ہے، یہ مومنوں کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی تمام چیزوں سے روک دیا تھا، اس لیے صحابی اپنے اندر ان تمام کی تمام چیزوں کو آنے ہی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ انجینئر علی مرزا صاحب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلط موقف پر تھے۔ انجینئر علی مرزا صاحب کا جو موقف ہے یہ صحیح ہے، یہ جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف بیان کرتے ہیں یہ غلط موقف ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے قتل کیا یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح موقف پر تھے، قتل کرنے والے باغیان لوگ صحیح موقف پر تھے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلط موقف پر تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ انجینئر صاحب کی سوچ ہے، ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ عثمان بن عفان کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح کیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑ پر چڑھتے ہیں، آپ کے ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، احد پہاڑ حرکت میں آ جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا پیر مار کر کہتے ہیں جائے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم تھا کہ یہ عثمان بن عفان کو شہید کر دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں کتنی خدمتیں کی اسلام کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی ان کو یہ فرما دیا تھا کہ عثمان تم جنتی ہو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو جنتی کہا ہے کہ عثمان تم جنتی ہو، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ۔ ایک مرتبہ باغ میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا باغ تھا جس کے مطلب چاروں طرف دیواریں اٹھی تھی، دروازہ لگا ہوا تھا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، دروازے پر بیل دی، دستک دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ موسیٰ اشعری سے کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور جو بھی آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو، یہ جو آیا وہ جنتی ہے۔
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں اور اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، کوئی آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی کہتے ہیں کہ یہ جو بھی آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں دروازہ کھولا تو دیکھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنت کتنی بشارت دی، انہوں نے بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح شکر ادا کیا اللہ رب العالمین کا اور اندر داخل ہو گئے۔ پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں کہ کچھ دیر بیٹھے، پھر دروازے پر دستک ہوئی، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بھی آیا اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، دروازہ کھولتے کون ہوتا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی بشارت دیتے ہیں، اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مجلس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اس میں سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ہونے کی بشارت دنیا کے اندر دی۔ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ اسلام کی مدد کرو، تنگی بہت زیادہ ہے، حالات بہت نازک ہیں۔ سب لوگ اپنے اپنے حساب سے اسلام کی مدد کرتے ہیں، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے ہیں، اتنی بڑی مدد کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ 1/3 فوج کی ذمہ داری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھوں پر لے لی تھی، اور اس حیثیت سے ذمہ داری لی تھی کہ فوج کے 1/3 حصے میں سے اگر کسی کے جوتے کا تسمہ بھی آنا ہوتا تھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آتا تھا۔ اور صرف یہی نہیں، 1000 اونٹ اللہ رب العالمین کے راستے میں دیے، 70 گھوڑے دیے، 1000 دینار دیے اللہ رب العالمین کے راستے میں سامان کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیاضی دیکھی، یہ دریا دلی دیکھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بول بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں کوئی نقصان پہنچنے والا نہیں، یعنی اگر تم سے کوئی خطا بھی ہو جائے گی تو اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اسی طریقے سے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، پانی کی بہت کمی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہودیوں کے پاس جو کنواں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خریدے گا جنت کے بدلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ کون ہے جو اس کنویں کو جنت کے بدلے میں خریدے گا؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس کنویں کو خرید لیا، یعنی کنویں کو خریدا تو عثمان بن عفان کو جنت ملے گی۔ تو یہ تمام کی تمام روایتیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ہی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دے دی تھی، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف غلط تھا، وہ صحیح موقف پر نہیں تھے۔ اسی طریقے سے ان کا ایک عقیدہ میں بیان کرتا ہوں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مس یوز کیا۔ غور کرنے کی بات ہے، کتنا گھٹیا اور کتنا برا عقیدہ ہے۔ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مس یوز کیا، ان کا غلط استعمال کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کس کے بارے میں جملے بیان فرما رہے ہیں؟ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جملے بیان فرما رہے ہیں؟ امہات المومنین کے بارے میں، مومنوں کی ماؤں کے بارے میں، کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں ہویا کرتے تھے اور جبریل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت عائشہ کو بھی سلام کہا کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وفات سے کچھ روز پہلے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس کے یہاں میری باری ہے، ایک روز پہلے
کس کے یہاں میری باری ہے؟ امہات المومنین نے سمجھ لیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اپنی باری ہبہ کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس اپنے آخری ایام کو گزارتے ہیں۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ ان پر الزام لگتا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگتا ہے بے حیائی کا، برائیوں کا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے 1-2 آیتیں نہیں، پوری 10 آیتیں پہ در پہ مسلسل لگاتار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل فرماتا ہے۔ یہ مقام ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور یہ صاحب بیان فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کا مس یوز کیا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی سوچ، صحابہ کرام کے بارے میں ایسا کہنا، ایسی سوچ، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے ساتھیوں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایسے عقائد کے مالک ہیں کہ جنہیں ہم سنیں گے، جنہیں ہم فالو کریں گے، جن کے ہم فین بنیں گے نا، ہمارے بھی عقائد ایسے ہو جائیں گے۔ اور یاد رکھیے، اگر ایک مرتبہ عقیدہ بگڑا پھر سنبھلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان برائیوں میں زیادہ رغبت رکھتا ہے اور اچھائیوں کی طرف تھوڑا کم مائل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر عقائد ہمارے بگڑ گئے تو سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں اس دنیا کے اندر کہ جنہوں نے انجینئر علی مرزا کو سنا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سنا، اور اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی کو سنا۔ اب انہیں سمجھایا جا رہا ہے لیکن ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، سمجھایا جا رہا ہے لیکن سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی۔ تو ایسے لوگوں کی طرف مت بھاگیے، ان کے عقائد ایسے ہیں۔ اسی طریقے سے میں بہت ساری چیزیں لے کر آیا تھا لیکن وقت بہت کم پڑ گیا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں کچھ چیزیں لے کر آیا تھا، جاوید احمد غامدی کے بارے میں کچھ چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن وقت بہت کم پڑ گیا۔ اب اگر انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی کوئی جمعہ ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں اور پھر اسی طریقے سے جاوید احمد غامدی صاحب کے عقائد کے بارے میں آپ کو بتلایا جائے گا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں، ہمیں ان کو سننا چاہیے نہیں سننا چاہیے۔ بہت ایسے عقیدے کے مالک ہیں کہ اگر ہم سن لیں تو شاید، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتلا دوں، وحدت الوجود کو مانتے ہیں، وحدت الوجود کو مانتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز میں موجود ہے۔ دنیا کے اندر جتنی چیزیں موجود ہیں یہ خالق حقیقی کی شکلیں ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں۔ خالق حقیقی کی شکلیں، انسان آپ لوگ بیٹھے اس میں اللہ رب العالمین بستا ہے، یہ موبائل اس میں اللہ رب العالمین بستا ہے، یہ جو مائک ہم یوز کر رہے ہیں، یہ جو اپنے بیت ہم پکڑے ہوئے، سب اللہ رب العالمین کی شکلیں۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ ہے۔ اور یہ کن کو فالو کرتے ہیں؟ ابن العربی کو۔ ابن العربی کون ہے؟ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ابن العربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، بہت بڑا شیخ، اس سے بڑا کوئی شیخ نہیں ہو سکتا۔ اس کا عقیدہ اتنا گھٹیا، اتنا برا ہے، بتلا نہیں سکتا ہوں۔ یہ تو بتلاتا ہے، یہ بھی وحدت الوجود کو مانتا ہے، اور وحدت الوجود میں ایسی مثال کو پیش کرتا ہے کہ شرم آتی ممبر سے بیان کرتے ہوئے، ایسی مثال بیان کرتا ہے۔ اس کی ایک کتاب ہے فصوص الحکم، آپ پڑھیں گے، اس کو عربی کے اندر ہے، ابن العربی کی پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ لکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، یہاں تک کہ میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں وہاں بھی اللہ رب العالمین موجود ہے۔ میاں کے اندر یعنی آدمی کے اندر، مرد کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے، عورت کے اندر بھی اللہ رب العالمین موجود ہے، یعنی اللہ رب العالمین، اللہ میں رب العالمین سے ہم بستری کر رہے ہیں۔ کیا عقیدہ ہے، کتنا گھٹیا عقیدہ ہے۔ اور آگے بیان کرتے ہیں، آگے بیان کرتے ہیں صاحب کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو کیوں عورتیں بہت زیادہ پسند تھیں؟ بیان کرتے ہیں اس لیے پسند تھی کیونکہ ان میں کامل طریقے سے اللہ رب العالمین موجود تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک، مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین موجود۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے عقائد ہی رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی وقت ملا تو بیان کیا جائے گا۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ ایسا ہے، ایسے لوگوں فالتو لوگ کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ابن العربی کے بارے میں کہ ابن العربی یہ زندیق ہے، زندیق۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غلط بات کہی، انہیں زندیق نہیں کہنا چاہیے، بہت بڑے شیخ ہیں وہ۔ ایسے عقیدہ رکھنے والے کو بنایا جا سکتا کیا بہت بڑا شیخ؟ تو یہ بہت سارے عقائد ہیں، ایسے خرافات، تو ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں بتلا دوں، پھر صرف ایک عقیدہ، کبھی وقت ملا تو تفصیل سے انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ صرف اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ عقیدے سے آپ ان لوگوں سے آپ باز رہیے، ان لوگوں سے آپ دور رہیے۔ بہت بڑی تعداد ہے جو ہمارے مسلمانوں کی اہل حدیثوں میں کی جو ایسے لوگوں کی طرف بھاگ رہی۔ جاوید احمد غامدی ہو گئے، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہو گئے، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہو گئے، اسی طریقے سے کیا نام یہ انجینئر علی مرزا صاحب ہو گئے، ایسے لوگوں کی طرف بھاگنے رہیے، مت بھاگیے آپ ایسے لوگوں کی طرف۔ دین سیکھنا ہے، علماء کرام سے آپ ملیے،
اچھے علماء کرام سے، مستند علماء کرام سے، جو اچھے عالم دین ہیں، ان سے آپ دین سیکھیے۔ یہ کیا دین سکھائیں گے آپ کو جنہیں قرآن کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہے، جنہیں احادیث کے بارے میں صحیح طریقے سے نہیں پتہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے کہا جاتا ہے بتلائیے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، کس طریقے سے پیدا کیا؟ ان کا عقیدہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اس طریقے سے پیدا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اکٹھا پیدا کیا اور اس میں آدم علیہ السلام کو چن لیا، باقی تمام کے تمام لوگوں کو ختم کر دیا۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر کیا موجود ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے مٹی کو منگوایا اور مٹی کو منگوانے کے بعد آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا، اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام کو کچھ نام سے لائے، ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ ہے کہ ایسا نہیں کیا، اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا تھا، اس میں سے آدم علیہ السلام کو چنا تھا۔ اور جب پوچھا جاتا ہے حوا علیہ السلام کیسے پیدا ہوئی، تو بتلاتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، کہ حدیث کے اندر تو ہے، کہ حدیث میں نہیں جانتا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا عقیدہ۔ میں جاوید احمد گاندھی کے بارے میں بتلا تھا، صرف ایک عقیدہ اپنے بیان کرتا ہوں کہ ڈاکٹر جاوید احمد گاندھی صاحب کہتے ہیں کہ موسیقی حلال ہے، گانے بازے حلال ہیں۔ آپ جانتے ہیں موسیقی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا فرمان ہے، تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے بیان کرتے ہیں شراب کم مقدار میں حرام ہے، کم مقدار ہے، اگر اتنی پی لو آپ کہ آپ کو نشہ نہ چڑھے تو آپ پی سکتے ہیں، یہ جاوید احمد گاندھی صاحب کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ارشادات موجود ہیں، چاہے کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ کم ہو چاہے زیادہ ہو، کچھ بھی ہو نشہ آور ہے تو حرام ہے۔ ایسے عقائد رکھتے ہیں یہ لوگ، ایسے عقائد۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت تفصیل سے گفتگو ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا، اللہ رب العالمین تمام کے تمام مسلمانوں کے عقائد، اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کے عقائد کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے بچا جو ہمارے عقائد کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، چاہے وہ انجینئر علی مرزا ہوں، یا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک ہوں، یا پھر اسی طریقے سے کیا نام جاوید احمد غامدی ہوں، یا اسی طریقے سے اور جو لوگ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اٹھ رہے ہیں، سماج کے اندر خرافات پھیلا رہے ہیں، خرافاتیاں پھیلا رہے ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں سے جو مقروض ہیں ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.